بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں جن پر ہم نے بات کرنی ہے. خبریں یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے سینٹ کے حوالے سے نام فائنل کر دیے ہیں اور اس میں مرزا آفریدی صاحب کا نام بھی ہے. وہی مرزا آفریدی صاحب کے جن کے گھر پر عشائیہ ہوا تھا اور پی ٹی آئی کے کچھ دوست، پی ٹی آئی کے فالوورز سوشل میڈیا پہ بہت ناراض نظر آتے ہیں ان سے، مرزا آفریدی صاحب سے. اب خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کا مشعل یوسفزئی صاحبہ کا نام فائنل کر دیا ہے. خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب بہت ناراض ہوئے اس بات پر کہ یہ اندر کے اختلافات ٹی وی پہ کیوں ڈسکس ہو رہے ہیں. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. میں اس لیے اپنی بات کو ذرا شارٹ کر کے ذرا ہم آفیشیل اسپوکس پرسن جو ہیں پی ٹی آئی کے یعنی کہ سیکرٹری انفارمیشن شیخ وقاص اکرم صاحب کی طرف ہم جاتے ہیں. اور ان سے جانے سے پہلے صرف ہم یہ آپ دیکھ لیجئے کہ آج سلمان اکرم راجہ صاحب یہی پارٹی اختلافات کے حوالے سے غیر روایتی انداز میں، سلمان اکرم راجہ صاحب ذرا دھیمے مزاج کے انسان ہیں، ان کو ایسا کم دیکھا گیا ہے، لیکن وہ کلیئرلی اپنا ٹیمپر لوز کرتے ہوئے نظر آئے عالیہ حمزہ صاحبہ کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں معاملہ یہ ہوا، وہ پنجاب کی آرگنائزیشن کو لیڈ کرتی ہیں، اس پروگرام میں وہ نہیں تھیں، اور جب وہ پروگرام ختم ہو گیا، یہ لاہور کی پریس کانفرنس جب ختم ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا اس پر، یعنی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مجھے تو نہیں بلایا گیا. سلمان اکرم راجہ صاحب تاثر دے رہے ہیں کہ میں مصروف تھی. کون سی مصروفیت تھی؟ مجھے تو نہیں پتا اپنی مصروفیت کا، میں تو بلایا نہیں گیا تھا. تو آپ دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب غیر روایتی انداز میں بہت غصے میں نظر آیا اور یہ کہتے نظر آئے، جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں. اگر کسی میں ہمت ہے، مجال ہے اس بات کو رد کرنے کی تو میں دیکھ لوں گا. تمام گفتگو بیوقوفانہ کی گئی ہے اور اگر اس کے بعد کوئی بات ہوئی تو ہم تعلیمی کارروائی کریں گے. ایک اچھے ایونٹ کو بیوقوفانہ وجہ سے متنازع بنایا گیا، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. کیوں ٹویٹ کی کسی نے؟ پھر کیا وجہ تھی ایک پریس کانفرنس کے بعد ٹویٹ کرنے کی؟ کون سی وہ پریس کانفرنس کوئی ایسا کوئی بڑا واقعہ تھا کہ وہاں ہونا نہ ہونا اس باعث تھا کہ ٹویٹ کی جائے؟ میں اس ٹویٹ کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. خبردار آئندہ کسی نے ایسی کوئی حرکت کی، جس نے غلطی کی ہے وہ معافی مانگے. کام کریں جس کام کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے، ان کو وہ کام کرنا ہے. ان کو پنجاب کو موبلائز کرنا ہے، پنجاب میں انہوں نے تحریک چلانی ہے، ان کا یہ کام ہے. ان کا کام ٹویٹ کرنا نہیں ہے. بہت غصے میں. وقاص صاحب بہت نوازش سر، آپ نے وقت نکالا. علیمہ بی بی نے آج اندیا دیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کی جو بات ہوتی ہے عام طور پہ وہ ٹویٹ کے ذریعے بھی سامنے آ جاتی ہے، تو شاید خان صاحب کا ٹویٹ بھی آ جائے اس حوالے سے کوئی یا کوئی. تو آپ بتائیے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ خان صاحب نے خود کہا ہے کہ اب سے یعنی اس طرز کے بیانات کسی کے بھی جن کا تعلق پارٹی اختلافات سے ہو اور اگر وہ پبلکلی آئیں تو خان صاحب نے آج اس پہ بہت ناراضگی کا، غم و غصے کا اظہار کیا ہے. اور جی جتنا غصہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے، دیکھیں انسان سلمان اکرم راجہ صاحب ایک ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہے. جی ہاں آپ لوگ بھی جانتے ہیں، مجھ سے پہلے جانتے ہوں گے. میرا تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ان سے جو ہے وہ شناسائی ہوئی پارٹی کی وجہ سے. تو جو لوگ ان کو جانتے ہیں شروع سے، ان کو پتہ ہے کہ وہ کتنے ٹھنڈے سویلائز آدمی ہے. اور جب ایک ایسا ٹھنڈا اور سویلائزڈ آدمی ٹیمپر لوز کرتا ہے تو دیر مسٹ بی اے ریزن. سو بات یہ ہے کہ بڑی کلیئرٹی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج خان صاحب سلمان اکرم راجہ سے بھی زیادہ غصے میں تھے. ناراضگی کا اظہار انہوں نے کیا اور خان صاحب نے یہ واضح ڈائریکشن دی ہے تمام پارٹی والوں کو. انہوں نے کہا کہ چھوٹے سے چھوٹا رکن، بڑے سے بڑا رکن یا کوئی اہم ذمہ دار اگر پارٹی میں اختلافات کا اظہار جو ہے وہ کسی بھی فورم پہ، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا میں کرتا ہے، جو اختلافات جس سے پیدا ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں، تو میں ان کو خود پارٹی سے نکال دوں گا. ٹھیک ہے سر؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کلیئر ورڈ سر، ہی ڈڈ ناٹ منس ہز ورڈز. انہوں نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ جو میسیجز ہمیں جو ہے وہ پہنچے ہیں ان میں انہوں نے کہہ دیا ہے. وہ آفیشلی کچھ دیر تک جو ہے وہ آفیشلی بھی جو ہے وہ شیئر ہو جائیں گے. تو میں ان کیپیسٹی آف انفارمیشن سیکرٹری آپ کو باقاعدہ طور پہ آفیشلی بتا رہا ہوں کہ خان صاحب اتنے سخت نالاں ہیں کہ انہوں نے، اور بالکل رائٹلی سیڈ، انہوں نے بالکل ٹھیک نالاں ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور پارٹی آئین کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ انٹرنل چیزیں جو بات ڈسکس نہیں ہوگی. تو میں اپنے میڈیا کے بھائی بھی جو ہمارے انٹرنل معاملات کے اوپر پہ چسکے بھی لیتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں اور پروگرام بھی کرتے ہیں، ان کو کہوں گا کہ اب جو ہے اب لوگوں کی ذمہ داریاں اور رکنیتیں جو ہیں وہ داؤ پہ لگیں گی. تو کائنڈلی اس کا خیال کیجئے گا، کیونکہ اب اتنے چسکے آپ کو جو ہے وہ اوپنلی نہیں ملیں گے. آپ لوگ موقع ہی نہیں دیجیے گا نا، مطلب بات ہی ختم ہو جائے گی. نہیں، اور جہاں تمہیں موقع دے گا انہوں پی ٹی آئی دے وچ موقع نہیں ملے گا نا. خان صاحب کا حکم ہے، یہ خان صاحب کا حکم ہے. اب چونکہ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں شاید گفتگو نہ ہی ہو، تو پھر آج جتنا موقع ملتا ہے وہ یہ کہ علیمہ بی بی پر بھی اس کا اطلاق، کیونکہ انہوں نے بھی باقاعدہ پارٹی اختلافات کے حوالے سے انہوں نے بات کی نا، خان صاحب کو مائنس کر دیا گیا ہے، یہ لوگ کیوں نہیں آتے. ان طنز بھی کیا کہ سب کو پتا تو ہے کہ یہاں کیس چل رہا ہے پارلیمنٹیرینز کو، تو ان کے ٹائم ہوگا تو آ جائیں گے.
ہمارا مین سورس ہی اس وقت جو واحد رہ گیا ہے وہ خان صاحب کی بہنیں ہی ہیں, وہی انہی کی وہ گئی ہیں دونوں بہنیں نورین باجی اور عظمیٰ باجی, وہی لے کے آئیں, اور علیمہ باجی نے بھی بات کی. تو بالکل اس کا اطلاق سب کے اوپر ہوتا ہے, اور پارٹی کے اراکین کی بات ہوئی ہے, پارٹی کے ذمہ داران کی بات ہوئی ہے, اور یہ ڈسپلن از ویری امپورٹنٹ سر. ہم جس تحریک کی طرف جا رہے ہیں اور جس کو ہم 5 پہ جس کا نقطۂ عروج ہوگا, وہ ایسے جو ہے ممکن نہیں ہے. تو وہ ممکن تبھی ہو سکتا ہے جب ڈسپلن کا خیال کیا جائے. اور سب سے بڑا ڈسپلن کیا ہے؟ سب سے بڑا ڈسپلن یہ ہے کہ آپسی معاملے آپس میں ہی رہنے چاہیے. اندر کی بات اندر پاوے سر پاڑ دئیے, مگر باہر جائیے تو کوکی نہ پپیاں جفیاں کر دے ہوئے جائیے. جی بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے, لیٹس سی. اب سر یہ بتائیے, آپ نے 5 کو نقطۂ عروج کا ہے, تو اب 5 میں تو کوئی 18 دن رہ گئے ہیں میرا خیال ہے. ابھی 16 جولائی شروع ہو جائے گی اب 43 منٹس میں. اللہ خیر کرے گا سر. ایک ایونٹ ہو گیا تو آغاز تھا, جس پہ آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے بھی آج رہا, علیمہ باجی نے بھی بتایا کہ کس طریقے سے, اور یہی چیزیں ہم بھی 2 دن سے ایکسپلین کر رہے تھے. ہوگا کیا یعنی ظاہر ہے یعنی وی آر آل ایکسپیکٹنگ کہ ظاہر ہے نقطۂ عروج کا مطلب ہے کہ اٹ وڈ انکلوڈ ماسز نا, تو ماسز کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ 5 کو کوئی جلسہ ہے, 4 کو کچھ ہے, 3 پتہ ہی نہیں ہے. نہیں ایسے نہیں سر وسیم بھائی, پورا مومنٹم بلڈ ہوگا. یہ اتنے دن جو آپ کو بتا رہے ہیں, ان دنوں کے اندر ہی مختلف ایونٹ صوبے کریں گے. صوبوں کے چاروں صدور کو بھی آج اسٹرکٹ ڈائریکشنز جو ہیں وہ بھیج دی گئی ہیں کہ انہوں نے کس طریقے کہا کہ انہوں نے صوبوں کو موبلائز کرنا ہے, اور وہ گریجول ایونٹس کریں گے اپنے ماحول کے مطابق. اپنی دیکھیں نا, کے پی میں آزاد ماحول ہے, اپنی پولیس ہے, اپنی حکومت ہے, وہاں ایونٹس کچھ اور نیچر میں ہوں گے. پنجاب میں تسی بیٹھے چیچوں کی ملیاں جو وہ یا بیٹھے تسی سواتے ہوئے تو پرچے تواڑے ضلع جو ہو رہے ہوندے نے, اور چھاپے آپ پنجاب سے ہو کر ہے الحمدللہ پورے قافلے سے کوئی گرفتار نہیں ہوا نا, الحمدللہ اچھی بات. سر 500 بندہ 500 ایم این اے ایم پی نو گرفتار کر کے کیڑے لے جانا سی, کسے دے گھر لے جانا سی, کتھے لے جانا سی. تو انہوں نے کیا کیا تھا, سارے ضمانتوں سے کتھے لے جانا سی. 500 ایم این اے ایم پی, اتنی بڑی انٹرنیشنل نیوز انہوں نے دینی تھی, خبریت سے یہ ڈرتے ہیں. انہوں نے کی کرنا سی. 5 کو کوئی تحریک کس طرح رکھتے, یعنی کوئی جلسہ ہوگا مرکزی 5 کو یا کیا ہوگا؟ جی جی سر 5 کو یہ میں ابھی آپ سے وسیم بھائی شیئر نہیں کر سکتا. مختلف ایکٹیویٹیز, ریلیز, جو ہمارا آئینی حق ہے پرامن احتجاج کا, اس کی شدت, اس کی انٹینسٹی, اس کا سائز جو ہے وہ ڈیفر کر سکتا ہے ہر علاقے اور ماحول کے حساب سے. الٹیمیٹلی whether it will be, it might be a jalsa, it can be a big grand rally, it can be some other kind of protest, but it'll all be under the, وہ کہتے ہیں نا, قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے. مقصد تو یہ ہے کہ وہ روح جو خان نے کہا ہے وہ مختلف گریجول طریقے سے وہاں تک کے پہنچائیں گے, اور پھر کوشش کریں گے کہ اس کو برقرار رکھا جائے. اچھا, برقرار رکھا جائے تو اس کا مطلب یعنی اب یہ تحریک رہائی پر ہی ختم ہوگی یا کتنی, یعنی کیا سر تحریک؟ تو میں دونوں کہہ رہا ہوں, وی آر ان اے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف پروٹیسٹ. 9 مئی کے بعد سے ہر ایک ایونٹ جو چھوٹا ہوا یا بڑا ہوا, ہر ایک پرچہ جو ہمارے لوگوں پہ ناجائز دیا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ عمر ایوب صاحب کی آج وہ ہو گئی ضمانتیں, وہ ختم کر کے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی. وہاں سے جمشید دستی صاحب ہمارے بھائی, ہمارے ساؤتھ کے کسانوں کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, ان کو, اور مزدوروں کسانوں کے رہنما اور ہمارے ایم ایل اے, ان کو نااہل کیا گیا. پہلے چترالی صاحب کو نااہل کیا گیا. اس کے بعد جو پروٹیسٹ, یہ سب اس تحریک کا حصہ ہے, یہ سب قربانیاں اور یہ سب حصے ہیں جو تحریک کے اندر ہیں. سو جب تک آبویسلی اس کا مقاصد حاصل نہیں ہو جاتے, یہ چلتی رہے گی. جی اور سر یہ آپ ایک بات اور کنفرم کر دیجئے پلیز, سینٹ کے حوالے سے خان صاحب نے نام فائنل کر دیے ہیں جو نام چل رہے ہیں؟ اچھا سر کر دیے ہیں سر. اس میں اگر آپ کہیں تو میں بتا دیجئے چونکہ ذرا ابہام ہے کہ نہیں یہ لسٹ فائنل ہے, نہیں یہ لسٹ فائنل ہے, یہ فیک ہے, یہ نہیں. آپ مراد سعید صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. جی صحیح ہے. ہمارے فیصل جاوید صاحب کینڈیڈیٹ ہیں, مرزا آفریدی صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, پیر نور الحق قادری صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, ٹیکنوکریٹ پہ اعظم سواتی صاحب, اور خواتین کی سیٹ پہ روبینہ ناز صاحبہ جو ہیں وہ ہماری کینڈیڈیٹ ہیں. اور وہ جو سیٹ چھوڑی گئی ہے ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کی طرف سے, اس پہ مشال یوسف زئی صاحبہ ہماری کینڈیڈیٹ ہیں. کریکٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ اب سے اگر کوئی آفریدی صاحب کے نام پہ اعتراض کر رہا ہے تو عمران خان کے فیصلے پہ اعتراض کر رہا ہے. اوبیسلی سر پہلے بھی ایسے ہی تھا. پہلے بھی جو نام ان کا فائنل ہوا تو عمران خان صاحب تھا. مینوں یہ دسو, تسی تے جانتے ہو پارٹی شاڑی نو بھی, سانو بھی, اس پارٹی کے سینٹ دا کینڈیڈیٹ عمران خان دی مرضی تو بغیر فائنل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا جی؟ نہیں ہو سکتا. پھر لوگ اتنی گالی,
کیا بتاؤں میں, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے فلاں فلاں, اپنی طرف سے نام دے دیا ہے, عمران خان نے نہیں دیا ہے مرزا آفریدی کا نام. یہ دیکھیں ہمارے اپنے بچے ہیں, یہ سانو جی میں یاد کرنا چاہتے ہیں یاد کریں, یہ ہمارے اپنے بچے ہیں, ہمارے اپنے لوگ ہیں. کئی دفعہ مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے, اور کئی دفعہ دیکھیں ایک منظم سازش, ان کا بھی قصور نہیں ہے, ایک منظم سازش کے تحت جو ہے ایک آدمی کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, اس کے ساتھ ذمہ داران کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, اس سے جو لاہور والا ایونٹ ہے اس کو اوور شیڈو کرنے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے جی سر, لیکن یہ اقبال آفریدی صاحب تو بچے نہیں ہے نا, بلکہ میرا خیال ہے بچوں کے والد ہی ہوں گے انشاءاللہ, تو وہ تو آپ کے ایم این اے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں, انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ خان صاحب نے میرے سامنے کہا ہے کہ مرزا آفریدی کو نہیں ملے گا سینٹ کا ٹکٹ. تو وہ رادے کو بھی پوچھ لینا سی آخری باری ملاقات کدوں ہوئی جی, کو 15 سال پہلے تو نہیں ہوگی نا سر, سینٹ کی جب بات چل رہی ہے. سر پھر بھی پوچھ لینا سی نا, کیونکہ خان صاحب کے ساتھ تو لوگوں کی ریگولر ملاقاتیں بھی ہوتی رہی, ملاقاتیں بند ہونے سے پہلے. ایون جب بند ہوئی اس میں بھی اکڑ دکڑ بندے جا کے ملتے ہی رہے ہیں, اور ہماری بہنیں جو ہیں وہ تو ریگولر بھی ملتی رہی ہیں جا کے, جہاں علیمہ باجی کو تو نہیں ملنے دیا جاتا رہا, باقی بہنیں ملتی رہی ہیں. تو وہ جو فیصلہ خان کا سر ہوں یہ ایمبیگوٹی تسی تو نہ پاؤ کم از کم نا, جو فیصلہ ہے وہ خان کا ہے, بس گل ایتھے ہے, میں کی کہہ سکتا سر. اور آپ لوگ کتنی سینٹ میں سیٹس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, یعنی آپ کوئی سرپرائز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگینسٹ یو گائز یا نہیں؟ سر بات یہ ہے کہ اس میں یہ الیکشن لڑا کس طریقے سے جائے گا, یہ خان صاحب نے یہ حکم کیا ہے کہ اس پہ جو چیف منسٹر ہے کے پی کے, وہ اپنی پارلیمانی پارٹی کا اور جو وہاں کے قائدین ہیں ان کا مشاورتی اجلاس بلائیں, اور وہ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ الیکشن مقابلے سے لڑنا ہے یا اتفاق سے لڑنا ہے. اللہ خیر. اچھا, اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا. ٹھیک ہے, آپ مولانا یہ فیصلہ کے پی کی پارلیمانی پارٹی اور کے پی کے قائدین آپس میں بیٹھ کریں گے. خان صاحب نے یہ بتایا, امیدوار خان صاحب نے ڈکلیئر کر دی ہیں, آگے الیکشن کیسے لڑنا ہے یہ فیصلہ وہ خود ہی کر لیں گے. صحیح ہے. اور یہ آگے اپنا آپ مولانا صاحب پہ اگرچہ علی امین صاحب بڑا برسے ہیں, لیکن آپ ان کی اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے, نہ حکومت گرانا چاہتے ہیں نہ کچھ. ہاں یہ اچھا ہے, ہمیں اچھا لگے گا اگر گنڈا پور صاحب کی جگہ کوئی اور آ جائے, چونکہ وہ بہت سخت باتیں کرتے ہیں, لیکن وہ بھی پی ٹی آئی کا اندر کا ہی معاملہ ہے, اندر سے تبدیلی آئے تو اچھا ہے. سر ہمارا اندر کا معاملہ ہے. مولانا صاحب کی اتنی سخت انگیجمنٹ کے باوجود مولانا صاحب ڈڈ ناٹ ایگری ود اس, اور 26ویں ترمیم پہ ووٹ دے گئے, اور ہم نے وہاں شکریہ ادا کیا, اور ہم نے لوگوں کو کہا کہ جی جتنی انگیجمنٹ انہوں نے ہمارے ساتھ کی اس کے لیے بڑی مہربانی, اور ہم منیمم انگیجمنٹ رکھیں گے, بٹ کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے تو مولانا صاحب کو اس بات کا بھی احترام کرنا چاہیے کہ ہم بھی انڈیپینڈنٹ پارٹی ہیں, ہمارے انٹرنل معاملات ہمارے ہیں, اس پہ ان کا جو ہے بولنا بنتا نہیں ہے. تو اور آپ اس وقت کے پی کی گورنمنٹ بالکل ولنریبل فیل نہیں کرتی نا یہ سیٹس کے, آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ لوگ مینیج کر لیں گے سارا کچھ؟ سر میجورٹی ہے, کلیئر میجورٹی ہے, اور اس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی, کوئی نہیں ہوگا ایسا معاملہ؟ سر دیکھیں اٹ ڈیپینڈس کہ مقابلہ ہوتا ہے, اگر مقابلہ ہوتا ہے تو پھر اس قسم کی چیزیں یوزلی آتی ہیں, مگر اگر کوئی مقابلہ نہیں ہوتا اور وہ سارے جو ہے اتفاق سے اس الیکشن میں چلے جاتے ہیں تو پھر اس قسم کے جو ہے وہ جو ڈونکی ٹریڈنگ ہے, میں اس کو ہارس ٹریڈنگ نہیں کہتا کیونکہ بکنے والے کھوتے ہوتے ہیں, وہ گھوڑے نہیں ہو سکتے. گھوڑے جیسا شاندار جانور جو ہے وہ بکاؤ مال کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو ڈونکی ٹریڈنگ ہوتی ہے نا, کھوتا ٹریڈنگ جو ہے, یہ اگر سارے اتفاق سے اس الیکشن کو لڑیں کہ ہم نے یہ نہیں ہونے دینا تو ایسے نہیں ہوگا. اور آپ سمجھتے ہیں ماضی کی غلطیاں سب کو سیکھنا چاہیے. اب زیادہ دور کی بات نہیں ہے نا کہ پی ٹی آئی یہی ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کے حق میں جتنا نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی میں جتنے نمبر بنتے تھے اس سے زیادہ سیٹس پی ٹی آئی کو مل گئی تھی سینٹ میں. تو اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں نے سینہ ٹھوک کے کہا تھا کہ بھائی لوگوں کا ضمیر جاگ گیا, اس میں کیا ہے, اگر کوئی اصول کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے تو اچھی بات ہے. تو تب وہ کھوتا تو خیر لفظ ہی کہیں نہیں آیا تھا, لیکن ہاٹ اسٹڈی میں نہیں کہہ رہے تھے, خیر ضمیر جاگا ہے. دیکھو نا لفظ دیکھیں ڈکشنریوں میں ٹائم ٹو ٹائم ایڈ ہوتے ہیں, ہر چیز سے تو ہم توقع نہیں کرتے کہ وہ روز اول سے ہو. تو ہم نے ایک لیکن اگر اس وقت پی ٹی آئی کو اپنے تناسب سے زیادہ سینٹ میں سیٹس مل گئی تو وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ وہ کہتے ہیں نا ماضی کے جھروکوں میں کیوں آپ جھانک رہے ہیں. اچھا جانے دیں, دنیا آگے جا رہی, کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہو گیا خیر ہے, کوئی نہیں. اسی طرح ہے. ایک لگے ہاتھوں تبصرہ ویسے کرنا چاہتے ہیں, آج آپ کو پتا ہے نئی سیاسی جماعت لانچ ہو گئی ہے. کیڑی سر؟ ریحام خان صاحب نے پارٹی لانچ کی. اچھا میرے علم میں نہیں ہے جی, کوئی جلسہ ولسہ ہوا ہے, کیا ہوا جی؟ کوئی نہیں, وہ پریس ٹاک. اچھا, بندے تھے کافی.
پریس ٹاک میں بندے تھوڑی آتے ہیں, صحافی آتے ہیں نا پریس ٹاک میں. تو نہیں, وہ جدوں لانچ کیتی جاتی ہے نا جی پارٹیاں, ہوتا ہے نا بندے 150 بندے نال, یہ میرا ادھر کا صدر, یہ ادھر سارا کچھ بندے میں نے دیکھا نہیں, میں ویسے پوچھ رہا ہوں آپ سے. اچھا نہیں, وہ میں نے ریحان صاحب کو دیکھا, بندے نہیں دیکھے میں. سر پاکستان کے, میں بتاتا ہوں, پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے کہ وہ اپنی پارٹی بنا سکتا ہے, قانون آئین وہ اجازت دیتا ہے. اگر کسی نے اپنی پارٹی بنا لی ہے تو پاکستان میں آگے سینکڑوں پارٹیاں ہیں, ایک پارٹی اور صحیح, سر ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک. اینڈ سر یہ ٹورڈز دی اینڈ اگر آپ یہ بتانا چاہیں نہ چاہیں تو آپ کی مرضی ہے, کیونکہ آپ سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ وہ جو آپ جو نالا ہوئے عالیہ صاحبہ پہ, اس میں آپ کے وائس نوٹ تو آپ نے خود نہیں لیک کر دیا, وہ بھی کسی اور نے, کیونکہ آپ ناراض ہو رہے ہیں کہ یار میرے وائس نوٹ آپ نے شیئر کر لیا کسی سے, اور وہ وائس نوٹ بھی پبلک ہو گیا, تو وہ آپ نے خود ہی کیا یار تاکہ پبلک لوگوں کو کر دیا. نہیں سر, میں آپ کو پتا ہے کہ اس معاملے میں میں بڑا اسٹرکٹ آدمی ہوں. ہاں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو پرائیویٹ وہ ہوتی ہیں وہ ہمیں اندر رکھنی چاہیے. میں اس پہ سے زیادہ اس لیے بات نہیں کروں گا کہ انٹرنل معاملہ ہے, اس کو انٹرنلی رہنا چاہیے. اور میں اس پہ کل بڑی کلیئرٹی دے چکا ہوں کہ میرے لیے بحیثیت سیکرٹری انفارمیشن پارٹی کا ہر ذمہ دار قابل احترام ہے, اور وہ ڈسپلن جو خان صاحب کی طرف سے ہمیں بتایا گیا وہ ہم سب پہ لاگو ہے, ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. سو ویل سپورٹ ایوری بڈی. پارٹی دے وچ اندر 100 چھوٹی موٹی کھچ پچ ہو جاتی ہے, تو وی شوڈ لرن ٹو کیپ اٹ ان سائڈ. اور یہ آخری بات, یہ جو مولانا صاحب کو چیلنج کیا گنڈا پور صاحب نے کہ اپنی سیٹ چھوڑیں, میں الیکشن, ان کے بھائی صاحب نے کہا کہ میں اپنی سیٹ, آپ مجھ سے لڑ لیں ان کے بھائی الیکشن, یا وہ لڑ لیں الیکشن, اس کو سیریس لیتے ہیں ان کے جواب کو, ضیاء الرحمان صاحب کے جواب؟ دیکھیں, بات تو مولانا صاحب کے حوالے سے ہوئی تھی. اب یہ بچوں کا, یہ بھائیوں کا کھیل تو کوئی نہیں ہے. ان میں سے وہ جس چیز پہ بھی راضی ہوتے ہیں, ادھر چیلنج موجود ہے, یہ ایکسیپٹ ہے. کل دسن کو بندے وچ پا لینے یا تو کھیڈ کرا لینے, کیڑی رولے والی گل. ٹھیک ہے. ایک بات سے بات یاد آ رہی ہے, ایک اس پہ بھی بتا دیں آپ کو, نا طلال چودھری صاحب وزیر مملکت برائے داخلہ نے کہا ہے کہ اگر 5 اگست کو کوئی ہنگامہ رہے بھی تو 26 نومبر سے زیادہ سخت رد عمل آئے گا. 26 نومبر کو تو ظاہر ہے اس سے بڑا ایکشن ہوا ہی نہیں کبھی پی ٹی آئی کے خلاف. وزیر مملکت برائے داخلہ نے کہا کہ 26 سے زیادہ سخت رد عمل دیں گے. یہ ہمارے وہی بھائی ہیں جو فیصل آباد میں ایک رات کو تنظیم سازی کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے, ان کی بات کر رہے ہیں آپ بیان میں تبصرہ کہہ رہے ہیں نا سر. اچھا سوری, معذرت. میں سمجھتا ہوں کہ جو قتال کو, یا ہمارے 14 بندے جو ہے ان کا وہ قتال کیا گیا, اور ہمارے 150 سے 150 تک بندوں کو گریولی انجرڈ کیا گیا, گولیاں مار کے 200 بندے گرفتار کیے گئے. اس ریاست اور حکومت کی طرف سے جو فسطائیت اعظم پاکستان نے لگا کہ یہ قتال کیا, اس کو یہ اتنا گلوریفائی کر کے بتا رہے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اس سے ڈر گئے ہیں. یہ ان سارے خون کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. یہ پرچے ہوں گے آپ لوگوں کے اوپر, گھبرائیں نہیں. سدا حکومتیں کوئی نہیں چلتی ہیں تو سدا نہیں دن رہتے اس طرح, ٹھیک ہے سر. تو یہ جو خوشامد ہے نا, بننا یہی سی اسٹیٹ منسٹر, وہ تسی بن گئے ہو, اس اتنے تو کسی نے نہیں جلانا. تو اتنی خوشامد جتنی کیتی سی وہ مل گئی, اب اتنی خوشامد کرو, کچھ سویلائز طریقے میں رہ کے انسانیت کا دامن پکڑے. یہ اچھی بات نہیں ہوتی. لوگ شہید ہوئے ہیں, لوگ معذور ہوئے ہیں اس دن, لوگوں کے بچے جو ہے پیچھے بھوکے مرے ہیں, لوگ اور آپ اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں. آپ بدماش ہیں, آپ غنڈے ہیں, آپ کیا ڈکٹیٹرز ہیں, آپ کون ہیں, آپ خدا ہیں. آپ کر لیں آپ نے جو کرنا ہے. جو پرامن آئینی احتجاج ہمارا حق ہے, وہ حق تو آئین ہمیں دیتا ہے. آئینی حق سے ہمیں لینے سے کوئی نہیں روک سکتا. مار لو, کتنے بندے مارو گے, اور سر یہ آپ کتنے بندے مارو, کہاں بندے مارو. آپ نے بھی چونکہ آفیشلی کنفرم کر دیا سارے سینیٹرز کے نام, تو اس کا مطلب پی ٹی آئی کی پالیسی چینج ہو گئی نا, کہ جس نے 9 مئی کی مذمت کی ہے, جو پارٹی چھوڑ کر گیا ہے, اس کا پارٹی میں رستہ بند ہے. چونکہ مرزا حافظ صاحب چھوڑ کر گئے, انہوں نے 9 مئی کی مذمت کی, اب تو سینیٹر بن گئے, تو اس کا مطلب پالیسی چینج ہے. میرے خیال میں اب آپ تسی بدامی بھائی اور تسی کر رہے ہو شرارت. نہیں, میں معصومانہ سوال. دیکھیں, انہوں نے معصومانہ, آپ نے معصوم شرارت کی ہے. جاتے جاتے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ مذمت انہوں نے ضرور کی, میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے. مذمت بہت سے لوگوں نے کی ہے, مذمت عمران خان صاحب نے خود کی ہے, مگر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ ہم سے شیئر کریں, کیونکہ ہمارے لوگ نہیں تھے. جو ہمارے لوگ ہوں گے آپ کو بتا دیں گے. خان صاحب نے بالکل اس کی, آپ کو یاد ہوگا, آپ کو اگر یاد نہیں ہے تو فوٹیج نکال. اچھا, تو اس میں بہت سے لوگ اور ایسے موجود ہیں. دیکھیں نا, یہ پارٹی عمران خان صاحب کی ہے, اون بپی صاحب بھی موجود ہیں, وہ دوسرے تیسرے اور بھی لوگ موجود ہیں. تو کیوں شرارت کرتے ہو؟ تو کل کو فواد چودھری صاحب بھی آ جائیں, وہی مطلب خان صاحب کو جو عمران خان صاحب کی پارٹی ہے, وہ ہمارا قائد ہے. عقیدت کا رشتہ بھی ہمارا ان سے ہے. اگر عمران خان صاحب کل میرے اور آپ کے
بھائی اور دوست فواد چودھری صاحب کو واپس لے آتے ہیں تو میں کون ہونا روکنے والا اپنا بدامی کا. جی سر بہت شکریہ, بہت نوازش اطلاعات. شیخ وقاص صاحب ایک تو یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کنفرم کر دیا آفیشیلی بھی, چونکہ کنفیوژن تھی ذرا, ایک لسٹ گردش کر رہی تھی, بیرسٹر گوہر صاحب کا آیا کہ نہیں ابھی وہ خان صاحب کے نام فائنل, یہ نام فائنل کر دیے خان صاحب نے کہ سینیٹرز کون کون ہوں گے کے پی کے سے, اور اس میں مرزا آفریدی صاحب کا نام شامل ہے. وہی مرزا آفریدی صاحب جن کو نامزد کرنے پہ پی ٹی آئی کے فالوورز, پی ٹی آئی کے لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے سوشل میڈیا پہ کہ آپ لوگوں کو کس نے کہا کہ, اور مرزا آفریدی کے گھر کیوں گئے ہو, مرزا آفریدی کے فارم ہاؤس پہ کیوں پروگرام کیا ہے, اور کیا پیسوں کے, اور سلمان اکرم رائے صاحب کا بیان آ چکا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیسے کی بنیاد پہ سیٹس الاٹ نہیں ہونی چاہیے. عمران خان صاحب نے ان کو یہ بہرحال فائنلائز کر دیا ہے, اور یہ اب ایک آفیشیل ورڈ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے. اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اب اگر کسی نے پارٹی کے حوالے سے اختلافات کی بات پبلکلی کی, اور یہ پیغام تھوڑی دیر میں منظر عام پہ آ جائے گا, شیخ وقاص صاحب بھی بتا رہے تھے, تو میں عمران خان خود اسے پارٹی سے نکال دوں گا اگر اب کسی نے پارٹی اختلافات کی بات ٹیلی ویژن یا سوشل میڈیا پر کی. تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کو اجازت دیں. یہ سارے کا سارا منظر نامہ ہے. اب ایسے میں حکومت کیا سوچ رہی ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کے مشیر سیاسی امور پر ہی جناب رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شکریہ وقت دینے کا سر. یہ بار بار کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھی, ابھی بھی کہہ رہے تھے شیخ وقاص صاحب 5 اگست نقطہ عروج پہ پہنچ جائے گی تحریک, اور یہ وہ بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے بیان دیا کہ گرفتار ہوں گے. ذرا وضاحت کر دیں کہ آپ صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی خلاف امن و امان ہوا تو بچے گرفتار ہوں گے, اگر پرامن ہے تو بچے آئیں, جلسہ کریں, واپس جائیں, جو کرنا ہے کریں, مسئلہ نہیں ہے, جتنا رہنا ہے. یہ صحیح کہہ رہا ہوں میں یا نہیں؟ نہیں بالکل آپ نے درست وضاحت کی ہے کہ اگر تو وہ اپنے والد کو یہاں پہ ملنے کے لیے آتے ہیں تو بالکل یہ ان کا لیگل رائٹ ہے, وہ آئیں, ان سے ملیں. اور کیونکہ وہ یو کے نیشنل ہیں تو یہاں پہ آ کے کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں یا احتجاجی کسی تحریک کو لیڈ کرنے کا تو انہیں حق حاصل نہیں ہے, نہ ہی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے. لیکن فرض کرنے کے طور پہ جس طرح سے کویشچن کیا گیا کہ جی اگر وہ آ کے یہاں پہ ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا, تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا, اور اگر کوئی وائلنس کرتا ہے تو یقیناً پھر اسے پروسیکیوشن اور اریسٹ جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ لیڈ کرتے ہیں کوئی بھی پروٹیسٹ تو پھر وہ وائلنٹ ہو یا نہ ہو, ان کا لیڈ کرنا ہی غیر قانونی ہے, چونکہ فورن نیشنل ہیں اس لیے گرفتار ہوں گے, یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو وائلنس پہ مبنی ہو, یعنی ویسے اگر وہ آتے ہیں اور وہ کسی جگہ پہ یقیناً پی ٹی آئی کے لوگ یا عمران خان صاحب کے جو فین ہیں وہ ان کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں یا وہاں پہ کوئی گیدرنگ ہو جاتی ہے تو وہ تو ان معنوں میں نہیں آئے گی. صحیح ہے. لیکن اگر وہ کوئی ایسی جو ہے وہ وائلنس کرتے ہیں جو کہ قانوناً درست نہیں ہوگی تو وہ پھر کانسیکوینسز انہیں فیس کرنا پڑیں گے. ٹھیک. آپ کا ویسے ایک کوئک سوال, پھر ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کا اندازہ ویسے کیا ہے, آپ کا خیال ہے کہ آئیں گے یا یہ صرف اعلان ہو گیا ہے, ویسے کیا لگتا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ وہ نہیں آئیں گے, یعنی یہ کوئی میری کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ اس صورتحال میں وہ نہیں آئیں گے, کیونکہ عمران خان صاحب 4 سال وزیر اعظم رہے ہیں, اور جہاں تک میری یادداشت ہے کہ ان 4 سالوں میں انہیں یہاں بلایا نہیں گیا, یا وہ آئے نہیں, یا انہیں آنے نہیں دیا گیا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ان 4 سالوں میں وہ کبھی بھی وزیر اعظم ہاؤس میں آئے. میرا بھی خیال ہے وہ نہیں آئے شاید, لیکن آنے نہیں دیا گیا, تب تو ان کی حکومت تھی نا, تو آنے سے کون روک سکتا تھا؟ اپنی مرضی سے نہیں, کون نہیں آنے دے گا؟ ہاں یہ بھی ایک ریومر تھی کہ جو بشرا بیگم ہے ان کی طرف سے یہ تھا کہ ان کو, کیونکہ اس وقت سارے ایکسپیکٹ کر رہے تھے, یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ وزیر اعظم کا جو ہے وہ حلف اٹھائے,
اتنے بڑے عہدے کا، تو اس کی فیملی وہاں پہ موجود نہ ہو، اس کے بیٹے یا اس کی جو بھی اولاد، بیٹا ہو بیٹی ہو، وہ وہاں پہ موجود نہ ہو. تو جس دن عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا تو اس دن یہ بات جو ہے یہ بڑی جو ہے وہ پرومیننٹ ہوئی کہ جی یہ کیا ہوا کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ ان کے حلف وفاداری میں شامل نہیں تھے. تو اس وقت پھر جو ایک وہ سینہ گزٹ ہوتی ہے نا، جو خبر چلتی ہے، تو وہ یہ کہا گیا کہ شاید بشرا بیگم صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ ان کا آنا یہاں پہ نیک شگون نہیں ہوگا، اب وہ اللہ جانے گا، تو لہٰذا ان کو نہ بلایا جائے. ٹھیک ہے. اچھا یہ آگے یہ بات سننے کو ملی تھی. ٹھیک ہے تو رانا صاحب، ایسی صورتحال میں میرا نہیں خیال کہ وہ اب آئیں گے، اور اگر وہ آتے ہیں اور اپنے والد سے ملنے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو آنا چاہیے اور آ کے ملنا چاہیے اپنے والد سے. ٹھیک ہے. سر یہ آگے بڑھتے ہوئے پی ٹی آئی احتجاج میں جا رہی ہے. وزیر مملکت برائے داخلہ کہتے ہیں کہ احتجاج کیا تو 26 نومبر سے زیادہ سخت رد عمل آئے گا. 26 نومبر کو تو لاشیں گری تھی رانا صاحب بہت. نہیں، 26 نومبر کو لاشیں جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے جو ہے وہ اہلکاروں کی بھی گری تھی، پولیس کے لوگ بھی شہید ہوئے تھے، رینجرز کے لوگ بھی شہید ہوئے تھے. وہ ایک وائلنٹ جو ہے وہ موومنٹ تھی، جو بھی اسے آپ جتھا کہہ لیں یا اسلام آباد کا گھیراؤ کہہ لیں، وہ آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً 15 سے 20 ہزار لوگوں کا ایک پورا جو ہے وہ جتھا تھا جس نے اسلام آباد کی طرف مسلح مارچ کیا، اور راستے میں ان کو کوئی 5 جگہ پہ پولیس کی جو ہے وہ رکاوٹیں موجود تھیں، اور ان رکاوٹوں کو توڑ کے وہاں پہ فائرنگ بھی ہوئی، اور ایک جگہ پہ نہیں تقریباً 4 جگہ پہ جو ہے وہ بڑی فیٹل فائرنگ ہوئی. اس میں دونوں طرف کے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے، شہید ہوئے. تو وہ لاشیں جو ہیں وہ کوئی ایسے نہیں گر گئی تھیں کہ کوئی کسی نے جو ہے وہ آنن فانن کوئی شوق سے گرا دی ہوں. وہ ایک باقاعدہ مسلح جو ہے وہ ایک اسلام آباد کا گھیراؤ تھا. تو رانا صاحب 26 کو جو ہوا اس کا آپ نے خاکہ پیش کیا نا. آپ کی تجزیے میں اس تحریک، اب 26 کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پی ٹی آئی اب دوبارہ نکل رہی ہے نا 26 کا اس انداز، اس لیول پہ. اب کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، اب یہ تو دیکھیں اس دن جو بھی ہوا 24 اور 26 نومبر کے درمیان، ہاں، وہ یعنی ایک ایسا عمل اور اس کا رد عمل تھا. یعنی 15-20 ہزار مسلح لوگوں نے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کی، پولیس فورس نے اور دیگر لا انفورسنگ ایجنسی نے ان کو روکنے کی کوشش کی. اس تصادم کے نتیجے میں نقصان ہوا. اب اگر ایسا ہی کوئی جو ہے وہ دوبارہ عمل دہرایا جاتا ہے تو یقیناً پھر اس کا نقصان تو ہوگا. لیکن جو میری اسیسمنٹ ہے کہ شاید پی ٹی آئی کوئی ایسا عمل کرنے نہیں جا رہی. اچھا، تو یعنی آپ لوگوں کے لیے بھی کوئی زیادہ درد سر نہیں ہونے جا رہا آپ کے خیال میں؟ بس احتجاج ہوگا، گھر چلے آئیں گے، بس یہی ہوگا بس؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ شاید وہ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ گراؤ یا جلاؤ یا چڑھائی کے موڈ میں نہیں آ رہے. اور اس چینج آف مائنڈ کی وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ انہوں نے 5 اگست کو کیا کرنا ہے، لیکن جو ہماری بھی خبر ہے مختلف ذرائع سے، تو وہ اسلام آباد کی طرف جس طرح سے اس سے پہلے وہ 3 مرتبہ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ لانگ مارچ جسے کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ پرامن لانگ مارچ، لیکن وہ پرتشدد لانگ مارچ رہا ہے. اور اس میں سر عام آپ کا میڈیا دکھاتا رہا ہے، آپ کا چینل، دوسرے چینل، کہ مسلح تھے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا. تو وہ وائلنٹ ہی رہا ہے اس سے پہلے تو 3 مرتبہ. اب 4تھی مرتبہ جو ہے، جو ہمارا اندازہ جو آج تک کی صورتحال ہے اس میں تو ایسا کوئی عمل وہ نہیں کرنے جا رہے. لیکن اگر کل کو وہ کوئی اعلان کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. صحیح ہے.
اچھا اب یہ رانا صاحب آج وزیر اعظم صاحب کی اور صدر صاحب کی ملاقات ہوئی. آپ جانتے ہیں پچھلے دنوں بہت خبریں چلیں جس کی وضاحت بھی آئی ہر لیول پہ کہ خبر غلط ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب صدر بننا چاہتے ہیں, یہ ساری باتیں لغو ہیں. لیکن آج جب ملاقات ہوئی ہے دونوں کی تو پھر خبریں چلیں گی کچھ اہم خبر آنے کا امکان ہے, بڑی ملاقات ہے. کسی خاص تناظر میں ہوئی آج کی ملاقات یا معمول کی ملاقات تھی وزیر اعظم اور صدر کی؟ معمول کی ملاقات تھی, اور وہاں پہ جو یعنی ایز یوزل اچھا جو ہے وہ ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی ہے, انتظامی امور سے متعلق جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی ہے. 14 اگست جو یوم آزادی اب جو ہے وہ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد آ رہا ہے, اس کی سیلیبریشن کا بھی ذکر ہوا ہے وہاں پہ, اور اسی طرح کے جو نتھنگ ویری انیوژول. اچھا, اور یہ ہاں بالکل سینٹ میں آپ لوگ تعاون کر رہے ہیں ایک دوسرے سے سینٹ الیکشنز کے لیے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ؟ جی اس میں جے جو آئی, پیپلز پارٹی, اپنا پی ایم ایل این, اے این پی اور پرویز خٹک صاحب کی پارٹی اور دیگر بھی ایک دو چھوٹی پارٹیاں ہیں. تو ایم کیو ایم کا مجھے اب اندازہ نہیں ہے کہ کے پی کے میں ان کی سیٹس ہیں یا نہیں, لیکن بہرحال ان کا آپس میں جو ہے وہ کے پی کے اسمبلی لیول کے اوپر جو پارلیمانی گروپس ہیں ان کے درمیان بیٹھ کے تمام معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں, اور وہاں پہ مولانا صاحب سے بھی معاملات طے پا گئے اس حوالے سے ہو گئے میں؟ جی اس بارے میں بھی ہم مولانا کی جو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہے اس کے اوپر پی ایم ایل این ان کو ووٹ دے گی, پیپلز پارٹی بھی ان کو ووٹ دے گی. اسی طرح سے جو پیپلز پارٹی کی خواتین ونگ کی سیٹ ہے اس پہ تینوں پارٹیاں جو ہیں وہ مولانا کی پارٹی بھی, ہم بھی اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ان کو ووٹ دیں گے. تو اس طرح سے ایک سیٹ ٹیکنوکریٹ کی اور ایک سیٹ خواتین کی جو ہے وہ وہاں سے ہماری بنتی ہے جو نمبر ہے اس وقت. اور جو 3 سیٹیں جو ہیں وہ جنرل الیکشن کی ہیں, جنرل سیٹس میں سے ہیں 3 سیٹیں. ہاں, اس میں ایک پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے, ایک جے یو آئی کا کینڈیڈیٹ ہے, ایک پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ ہے. تینوں جماعتیں اور ان کے ساتھ جو دوسری چھوٹی پارلیمانی گروپس ہیں جو اپوزیشن میں ہیں وہ سب جو ہے وہ ووٹ کریں گے. اچھا, تو یعنی چونکہ سینٹ میں تو ظاہر ہے پھر اگر طے ہو جائے معاملہ تو پھر تو کوئی سرپرائز کا ایلیمنٹ رہتا نہیں ہے. تو اب آپ کلیئر ہیں کہ جو 3 سیٹیں جنرل ہیں اس میں ایک آپ کی بنے گی, ایک نون لیگ کی, ایک مولانا صاحب کی, اور ٹیکنوکریٹ والے میں ایک پیپلز پارٹی کی, ایک مولانا صاحب کی. ہاں جی, یہ 5 سیٹیں بنے گی اپوزیشن کی, ہاں, اور 6 بنے گی پی ٹی آئی کی. اور اٹ مے پاسیبل, یہ میں اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کر رہا, لیکن کیونکہ میرے علم میں ہے کہ بات یہ چل رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ بلا مقابلہ ہو جائے. اوکے, یعنی پہلے اچھا ٹھیک ہے کہ بھائی اس کی تو پھر کسی کو بھی کوئی سرپرائز, یعنی پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگ اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں ایک طریقے سے کہ ہم یہ نہیں کرنے لگے کہ پی ٹی آئی کے بندے توڑیں کہ ہمیں ہمارے کوٹے سے ایک ہاتھ زیادہ نکل آئے, ایسا کچھ نہیں کرنے لگے, جس کا جتنا بن رہا ہے اس کا اتنا مل جائے گا بس. ٹھیک ہے, دیکھیں پی ٹی آئی کی 6 سیٹیں بنتی ہیں, انہوں نے 6 ٹکٹ ہی جاری کی ہے. ہاں, اور ہماری طرف سے بھی 5 ہی کینڈیڈیٹ ہیں. ہاں, تو اگر یہ 11 کینڈیڈیٹوں کے کاغذات رہ جاتے ہیں اور کوئی اور ایکسٹرا وہاں پہ نومینی نہیں ہوتا تو بھائی 11 پہ 11 آ جائیں گے تو نہیں ہوگا. ہاں صحیح ہے. اور اسی طریقے سے رانا صاحب اس بات پر بھی ابھی کلیئر ہیں آپ لوگ فی الحال کہ ہم نے کے پی کے گورنمنٹ میں, کیونکہ اب اگر لین دین ہو, خرید و فروخت یا کچھ بھی ہو, تو بہرحال ٹیکنیکلی کوئی بھی رکن پارلیمان کسی قانونی کاروائی کی زد میں نہیں آئے گا اگر وہ فلور کراس کرتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حالیہ فیصلے کے بعد. لیکن آپ لوگ اس پہ طے ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی سوچ نہیں ہے پیپلز پارٹی یا نون یا مولانا صاحب کے کیمپ میں کہ اس حکومت کو تبدیل کیا جائے یا اس وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا جائے, ایسی کوئی سوچ نہیں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں لیگل پوزیشن تو اسی طرح سے ہے, ہاں, لیکن نہ تو سینٹ کے الیکشن میں کوئی پارٹی بھی اس چیز کو پروموٹ کرنے کے حق میں ہے صحیح ہے کہ سودے بازی ہو اور لین دین ہو. اور رہی بات عدم اعتماد کی, تو عدم اعتماد کا نمبر اپوزیشن کے پاس نہیں ہے. اگر چیف منسٹر جو ہے وہ اکثریت کا اعتماد کھو دیتے ہیں
تو پھر تو ایک جمہوری عمل ہے، پھر تو ہونا چاہیے ان کے خلاف عدم اعتماد. لیکن اگر وہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر کوئی جس طرح سے آپ نے کہا کہ جوڑ توڑ کریں اور یہ وہ، تو ایسا کوئی پروگرام نہیں اس وقت تک تو نہ میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی باتوں سے کوئی ایسی بات مجھے سننے کو ملی ہے. آج پریزیڈنٹ صاحب نے بھی جو مختلف موضوع پہ انہوں نے بات کی ہے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے. پی ایم ایل این بھی اس کوشش میں نہیں ہے کہ ہم کوئی توڑ جوڑ کریں اور وہاں پہ عدم اعتماد لے کے. صحیح ہے. اور رانا صاحب یہ کوئکلی ایک دو بات اگر میں پوچھ لوں، یہ کچھ ایک عالمی یعنی پاکستان کے نہیں غیر ملکی صحافی نے بھی یہ دعویٰ کیا، تو آپ کے پاس ہے کوئی معلومات اس حوالے سے؟ انہوں نے کہا کہ جناب جو فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ سے، اس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ اس مسئلے کو ذرا حل کریں. تو آپ کا اس پہ جواب یہ ہوگا کہ جی مجھے نہیں معلوم دونوں کی کیا بات ہوئی تھی، اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کچھ، یا آپ کہہ سکتے ہیں اطمینان سے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہوئی؟ نہیں، بالکل نہیں ہوئی. اچھا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اور یہ اس قسم کی جو طفل تسلیاں ہیں نا، وہ انہوں نے مروایا ہے پی ٹی آئی کو. اور اس قسم کی افواہیں جو ہیں وہ دل کے خوش رکھنے کو جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہیں. حالانکہ رانا صاحب آپ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی دو لوگوں کے درمیان کیا بات ہوئی مجھے کیا معلوم، لیکن آپ اس طرح کہہ رہے ہیں تو میں تاثر لے رہا ہوں کہ آپ بہت معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات نہیں ہوئی. جی دیکھیں نا، فیلڈ مارشل نے آ کے بعد میں وہاں پہ جو ہے وہ جو بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے انہوں نے یقیناً پرائم منسٹر سے شیئر کی ہے، اور وہ باتیں جو مین ڈسکس ہوئی ہیں تو اس کے متعلق کیبنٹ کو یا کیبنٹ کے ممبرز کو کافی حد تک جو ہے وہ آگاہی ہے. تو اس قسم کی اگر کوئی بات ہوتی تو وہ نکل آتی کسی طرح. اور یہ خبر بھی غلط تھی کہ نواز شریف صاحب ارادہ رکھتے ہیں اڈیالہ جانے کا، بالکل غلط خبر تھی. ہاں بالکل، وہ بھی بالکل بے تکی خبر، پتہ نہیں وہ کہاں سے لی گئی اور کس نے اس بات کو پھیلایا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. کبھی ہمارے جو ہے وہ پارٹی کے اندر وہ ڈسکس بھی نہیں ہوا، اور کبھی بڑے میاں صاحب نے کبھی ایسی بات نہیں کی. اور یہ خبر بھی کیا بالکل غلط تھی کہ شہباز صاحب نثار صاحب کے پاس اس لیے گئے تھے کہ وہ نثار صاحب خان صاحب کے پاس جانے والے تھے، روکنے کے لیے گئے. ہاں یہ بھی غلط ہے. یہ ہیٹرک ہو گئی تھی. بلکہ اس سے آگے یہ بھی غلط ہے. ہیٹرک. اچھا، بلکہ اس سے آگے بادامی صاحب یہ بھی غلط ہے کہ میاں صاحب نے ان کو پارٹی میں آنے کی آفر کی اور انہوں نے جو ہے وہ سوچنے کے لیے وقت مانگا. وہ بات بھی غلط تھی. اچھا، تو پھر شہباز صاحب میاں شہباز شریف صاحب صرف ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے. ان کے ساتھ ان کا 40 سال کا بڑا پرانا جو ہے وہ درینہ تعلق ہے. تو وہ ایک رواداری میں اور ایک بھائی چارے میں ایک اپنا پرانا تعلق نبھاتے ہوئے ان کی تیمارداری کے لیے گئے تھے بس. اور اس طرح کی کوئی بات نہ ان کی طرف سے ہوئی نہ میاں صاحب کی طرف سے ہوئی. ویری انٹرسٹنگ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جناب. عمران سے بات کر رہے تھے، بہت ساری خبروں کی تردید کر رہے تھے، بہت سی کی تصدیق کر رہے تھے، جس میں سے ایک یہ کہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور مولانا صاحب کا ارینجمنٹ سینٹ کے حوالے سے ہو گیا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا چونکہ میٹنگ سے اٹھ کر آئے سینیٹر JUIF جناب کامران مرتضیٰ صاحب. حضور السلام علیکم. کامران صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. بہت شکریہ وقت دینے کا، بس زیادہ وقت نہیں لوں گا. یہ آپ پھر اس کا فائنلی پھر طے پا گیا ہے سینٹ کے حوالے سے. رانا صاحب ڈیٹیلز ہی بتا رہے تھے کہ ٹیکنوکریٹ کی کس کو، یعنی کہ جو ایلوکیٹڈ نمبر ہے اس میں کس کو کتنی سیٹس ملیں گی. تو مولانا صاحب کی جماعت، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور کچھ دیگر جماعتیں مل کر KP کے سینٹ کا الیکشن لڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی؟ تقریباً جو باتیں کافی ساری طے پا گئی ہیں، مگر اس اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ قیادت کرے گی. ہاں کافی باتیں ہماری آگے بڑھی ہیں. ٹھیک ہے. اور فی الحال یہ ورکنگ ریلیشن شپ اسی حد تک آپ کو محدود لگتا ہے یا پھر آگے بھی جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کے آگے جانے کے لیے ہم تیار نہیں. حکومت میں آنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، یا کسی حکومت کے گرانے میں بھی ہم تیار نہیں. ہم تو اس خواہش کا اظہار جو ہے وہ کرتے ہیں کہ PTI بھی جو ہے وہ آ جائے، بیٹھ جائے اس میں اور اپنے حصہ بقدر جس کا جتنا جس کا حصہ بنتا ہے اس کے حساب سے تھوڑا سا پلس مائنس کر کے، تاکہ جو ہے ہم پہ کوئی ایلیگیشن نہ آئے. یہی ہماری جو ہے سب سے بڑی خواہش ہے. آپ شاید سن نہیں پائے ہوں گے، رانا صاحب نے تو بالکل واضح اندیا دیا
کہ بہت امکان اس بات کا ہے کہ بلا مقابلہ ہی سارے سینیٹر آ جائیں, جتنا جس کا نمبر ہے اس کے حساب سے آ جائیں, تو یہ حوصلہ افزا بات ہے اگر ایسا ہے. یہ بہت حوصلہ افزا بات ہوگی. یہ پنجاب میں بھی پہلے ہو چکا ہے اور صوبہ بلوچستان میں بھی ہو چکا ہے. تو اللہ کرے یہاں پہ بھی جو ہے نا یہ بات ہو جائے اور معاملہ ختم ہو جائے. اور آپ نے کہا حکومت گرانے کے موڈ میں بھی نہیں ہے, تو یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تو کے پی کے گورنمنٹ گرانے کے موڈ میں نون لیگ بھی نہیں ہے, صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ان کا نہیں پتا. اس ٹاپک پہ ہم نے بات بھی نہیں کی ہے. اچھا, ڈسکس بھی نہیں ہوا ہے. اس پہ کوئی بات نہیں کی. ہماری صرف بات کی جو ہے وہ سینٹ الیکشن ہمارا مقصد تھا, اور اس سے پہلے وہ ایک کیس تھا جو کہ اسی الیکشن کے حوالے سے تھا, جو اس میں ریزرو سیٹ کے حوالے سے جو اب پشاور ہائی کورٹ کا جو کیس تھا اس حوالے سے یہ ہماری بات چیت کا محور تھا یہ گزشتہ ایک ہفتے کے اندر. اچھا, تو یعنی اس حوالے سے کچھ. اور سر اب آخری بات اس میں, اگر آپ کے سیاسی یا پی ٹی آئی کے دوست یقیناً سوشل میڈیا پر یہ کہیں گے کہ دیکھیے ہم تو کہتے تھے نا کہ ان کی تو سیاسی رغبت ہی اس طرف ہے, دیکھیں سینٹ میں بھی ارینجمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کیا, ان کے ساتھ بیٹھ گئے جا کے, یہ تو ہیں ہی ایک سارے. اور یہ میں بڑے نرم الفاظ میں کہہ رہا ہوں, آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کیا الفاظ کہتے ہیں. میں خیر مقدم کروں گا کہ اگر پی ٹی آئی کے بھی دوست بیٹھ جائیں اور اپنی حصے کے مطابق اپنے قد کے مطابق وہ بھی سیٹیں لے لیں, تاکہ نہ ان پہ کوئی الزام آئے نہ ہم پہ الزام آئے, کیونکہ سیاست بدنام ہوتی ہے سارے معاملے میں. لیکن اگر ارینجمنٹ آپ کی پی ٹی آئی سے نہ ہو پائی بلکہ ان جماعتوں سے ہو پائی, اس کی کیا وجہ رہی؟ پی ٹی آئی نے رابطہ نہیں کیا, یہاں پہ مسلسل رابطہ تھا. ایون یہ تو آپ کے ساتھ رانا صاحب بیٹھے تھے نا, اس سے بڑے لیول پہ رابطہ تھا. لیکن سر آپ تو تاثر دے رہے تھے, آپ نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ دوست آئے ہمارے پاس مسلسل, تو نہیں پی ٹی آئی کے دوستوں کا ادروائز آنا جانا ہے, مگر اس حوالے سے کوئی رابطہ نہیں تھا. اچھا, آئے مل کے الیکشن لڑتے ہیں, ورنہ ہم کو کوئی اس میں نہیں ہے. میں نے تو کئی دفعہ جو ہے نا بار بار کہا ہے کہ ہم اس معاملے میں اوپن ہیں, اور ہم سے کوئی بیٹھ کے کوئی طے کر لے کہ بھئی ہاں یہ اتنا تقریباً 19-20 کے فرق کے ساتھ آپ کا حصہ بنتا ہے, اتنا ہمارا حصہ بنتا ہے, اور مل کے الیکشن لڑتے ہیں, اور تاکہ الزام کوئی نہ آئے ہم پہ. اور بالکل آخری سوال آپ کو, یعنی یہ جو سارے کا سارا سیاسی منظرنامہ ہے پی ٹی آئی تحریک کے نئے دور میں داخل ہونے جا رہی ہے, آپ کے خیال میں فروٹفل ہوگا یا پی ٹی آئی کے لیے اور سیاسی نقصان کا باعث بنے گا؟ یہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تحریک جو جس طرح سے جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تحریک چل پائے گی یا تحریک چلا پائیں گے. اس تو تحریک کا موسم نہیں ہے, موسم بھی ہوا کرتا ہے گرم ملکوں میں, جس میں پاکستان خود بھی شامل ہے. اور اس کے ساتھ دوسرا جو ہے وہ عمران خان کی جو ٹارگٹ ڈیٹ تھی اس کو پھر لانچ کر دیا ہوا ہے علی علی صاحب نے. تو مجھے تو اس میں کوئی اتنی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے. اب وہ اپنے طور پر انہوں نے پلان کیا ہوگا, وہ ممکن ہے کہ ہم سے اچھے جو پولیٹیکل ورکر ہوں اور زیادہ بہتر ان کی سوچ ہو. سر بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. یہ کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہمیں کنفرم ہی کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے آفیشیل اناؤنسمنٹ ابھی ہونا ہے, لیکن خبر آپ کو مل گئی ہے کہ سینٹ الیکشن میں اتحاد ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی, نون لیگ, مولانا صاحب کی جماعت اور دیگر پرویز خٹک صاحب, یہ سب ایک طرف جا رہے ہیں, پی ٹی آئی دوسری طرف جا رہی ہے, اور ساری ڈیٹیلز آپ کو بتا دی ہیں. اور ہم جس طرح آپ نے کہا, آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا, نئی سیاسی جماعت ریپبلک پارٹی کے نام سے لانچ کی ریحام خان صاحبہ نے, اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود بھی ہیں. ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا تھاٹ پروسیس ہے ان کا اس کے پیچھے. ریحام السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ وقت دینے کا ریحام خان صاحبہ. مجھے اگر بتا سکیں اس کے پیچھے کیا سوچ تھی, یعنی میں خاص طور پہ یہ سوال اس تناظر میں پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان کا یہ کوئی راز نہیں ہے کہ الیکٹورل پالیٹکس بالکل ایک ڈیفرنٹ گیم ہے, اور بہت نامی گرامی لوگ, مجھے ڈاکٹر اے کیو خان صاحب یاد آ رہے ہیں جن کو کہا ہی محسن پاکستان جاتا تھا, اکراس دا بورڈ ان کی بڑی عزت تھی اور ہے آج بھی. افتخار چودھری صاحب, وہ کیا پیک انہوں نے دیکھی, اور بہت سارے اور لوگ, وہ انتخابی سیاست میں آ کے بالکل یعنی ایک سیٹ بھی نہیں لے سکے. عمران خان صاحب کا ایک ایکسیپشن ہے, وہ 20-21 سال کی محنت اس کے پیچھے سارا. تو یہ آپ کو کیوں یہ لگتا ہے, آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ آپ نے پارٹی لانچ کی تو آپ کو لگتا ہوگا کہ الیکٹورل پالیٹکس میں کامیاب بھی ہوں گے. ایسی کوئی ایگزامپل ملتی نہیں ہے ہمیں پاکستان میں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں وسیم, آپ تو مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, تو میں نے تو کبھی کسی کا ٹرینڈ فالو نہیں کیا, تو میں تو اوروں کی طرف دیکھتی ہی نہیں ہوں. میرا مقابلہ میرے ساتھ ہے, اور ایگزامپل کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا, کامیابی کے معیار بھی مختلف ہوتے ہیں. تو جس نظریے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے, شاید میرا وینٹیج پوائنٹ ڈفرینٹ ہو. بہت سے لوگ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں, آپ بھی ان کو کامیاب سمجھتے ہوں گے, ہو سکتا ہے میری نظر میں وہ کامیاب نہ ہو. تو ظاہر ہے سیاسی جماعت لانچ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ نمائندگی ہو, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو آپ اپنے زاویے سے دیکھ رہے ہیں اور میں اپنے زاویے سے دیکھ رہی ہوں. میرا مقصد
سیاسی پارٹی لانچ کرنے کا یہ نہیں ہے جو کہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے، میں نے ان کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کی، کیونکہ جیسے میں نے کہا میرا مقابلہ میری ذات کے ساتھ ہے اور میری انٹینشن اور گول کے ساتھ ہے. اور گول کیا ہے کہ پاکستان میں کوئی سیاسی شخصیت، کوئی سیاسی لیڈر، سو کالڈ سیاسی لیڈر لیڈرشپ نہیں دکھاتا. سیاسی پارٹی کا مقصد ہونا چاہیے کہ نمائندگی ہو، اور مجھے آج پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں نہ آپ کا نمائندہ لگتے ہیں نہ اپنا نمائندہ لگتے ہیں، اور ہم 24 کروڑ عوام کی بات کر رہے ہیں. کس کا نمائندہ لگتے ہیں؟ مقصد سیاسی پارٹی لانچ کرنے کا وہ نہیں ہے جو ان جن صاحب کا آپ نے نام لیا یا مختلف شخصیات کا آپ نے نام لیا، ان کی اپنی سوچ ہوگی، میری اپنی سوچ ہے. میں لیکن الٹیمیٹلی تو پاور پالیٹکس کا لفظ بڑا بدنام ہو گیا ہے، لیکن ویسے تو دیر از نتھنگ رانگ نا بھائی. اگر میں پارٹی لانچ کرتا ہوں تو میں یہ چاہوں گا کہ پاور میں آؤں گا تو ہی کچھ چینج لا سکوں گا نا، کیسے لاؤں گا؟ No, I have nothing against power politics. Of course, without power, you cannot create any influence or affect any sort of possible change. What I'm saying is کہ the way Pakistanis view politics اور Pakistani media views politics، دیکھیں probably آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا شخصیات بہت ان کا نامی گرامی لوگ تھے، لیکن that is not important. نمائندگی عام انسان کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے، وہ جو پاکستان کا پانی پیتا ہے، وہ جو کہ پاکستانی حلقوں سے جن کا تعلق ہے. میں ایک پلیٹ فارم دے رہی ہوں لوگوں کو سیاست میں لانے کے لیے، ان لوگوں کو لانے کے لیے جو نامی گرامی نہیں ہیں، ان لوگوں کو لانے کے لیے جن کی کہیں پرچی نہیں چلتی، جن کا باپ سیاست میں نہیں ہے یا انہوں نے کوئی باپ اڈاپٹ نہیں کر لیا. تو میری سوچ ہی مختلف ہے، اور آپ کو بہت شاید دیر لگے گی سمجھنے میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو رواج پاکستان میں ہے اس کے لیے ایک نیا کانسیپٹ ہے، اور اس نئے کانسیپٹ کی ضرورت محسوس میں نے بھی کی. اور میں جہاں جہاں جاتی رہی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ اس قسم کا کوئی قدم اٹھائیں جس میں پاکستانی عام عوام کی نمائندگی ہو. صحیح وقت کے ساتھ سب کچھ سمجھ آتی ہے، دیکھتے ہیں کس کو کیا سمجھ آتی ہے وقت کے ساتھ کس کو کیا. لیٹس سی. اور آپ ابھی جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں سے کسی کو بھی اپنے موقف یا اس سے کچھ قریب پاتی ہیں؟ آپ کے خیال میں سارے کا ذرا معاملہ خراب ہے؟ بالکل. جو سیاسی پارٹیز ابھی ٹرینڈ میں ہیں یا جو ابھی سمجھ رہی ہیں کہ وہ پاور میں ہیں، ان کے ساتھ میرا میچ پاسبل نہیں تھا. اور اگر میرا میچ پاسبل نہیں تو ظاہر ہے عام پاکستانی عوام کا کیسے میچ پاسبل ہوتا ہے. میں جس مقصد سے پارٹی لانچ کر رہی ہوں، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اپورڈ موبلٹی. میں اس ایلیٹ کلچر ہی کے خلاف ہوں کہ ایلیٹس حاوی ہیں، تمام اداروں پہ حاوی ہیں، تمام انسٹیٹیوشنز پہ حاوی ہیں. یہ ایک اولڈ بوائز نیٹ ورک ہے اینڈ وی مسٹ بریک دس. تو اس میں مجھے کہیں نہ کہیں سے کوئی چنک بنانا ہے تاکہ عام جو عوام ہے ان کا چانس لگے. ابھی بھی بات کی اولڈ بوائز نیٹ ورک، آپ پریس کانفرنس میں بھی کہا جی اب سیاسی بالکل آئی بلیو ان دیٹ. عمر کے ساتھ تجربہ بھی آتا ہے نا، یعنی اس ملک کی کیا یوتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا پی ٹی آئی سے زیادہ ریلیٹ نہیں کرتی آپ کے خیال میں؟ یا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں، چونکہ میں ڈسکشن کسی ایک پارٹی کی گرد نہیں کر رہا، ویسے وہ کیا ینگسٹر نہیں ہے؟ تو چونکہ آپ نے پریس کانفرنس میں ابھی بھی کہا کہ جی یہ بابے آ گئے سیاسی بابے، تو جو ینگسٹرز ہیں وہ عمران خان صاحب کی طرف بھی ہیں، بلاول صاحب وہ بھی ینگ ہیں. تو یہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہی یوتھ الگ جا رہی ہے اور بقول آپ کے بابے الگ جا رہے ہیں. دیکھیں بابے اس لیے الگ جا رہے ہیں کیونکہ جو پالیسیز بن رہی ہیں وہ تو ووک پالیٹکس آپ نہیں کہہ سکتے. جس قسم کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں، جس قسم کی لینگویج یہ استعمال کرتے ہیں، جس قسم کا بجٹ آیا ہے، یہ کس یوتھ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ سو یوتھ کی سپورٹ تو آپ چاہتے ہیں لیکن یوتھ کو آپ سپورٹ نہیں کرنا چاہتے. اینڈ دس از ناٹ اونلی کہ کوئی 70 سال کا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی 70 سال کا ہو اور وہ بڑا اڈیپٹیبل ہو اور وہ بڑا ووک ہو اور اس کی سوچ نہیں ہو. سو یہ ایجزم نہیں ہے، میں ایک سوچ کی بات کر رہی ہوں. اگر آپ جیڈڈ پولیٹیشین ہیں جو کہ تکلیف ہی نہیں کرنا چاہتا، جو ایفرٹ ہی نہیں کرنا چاہتا، جو کوئی نیا انیشیٹو کو انکریج ہی نہیں کرنا چاہتا، یہ ایک سوچ کی بات ہے. اولڈ بوائز نیٹ ورک دنیا میں ہے اور اس کی وجہ سے نیا فریش بلڈ نہیں آ سکتا. خواتین کی سپیس نہیں بنتی، ان لوگوں کی سپیس نہیں بنتی جو کہ جن کے والدین جو ہیں پولیٹکس میں نہیں ہیں. تو یہ جو موروثیت ہے نا، یہ اٹ از انٹرسٹ. آخری سوال ہے، یہ پاکستان میں ہر کوئی جو سیاست میں آتا ہے اس سے یہ سوال ہوتا ہے، اینڈ فار آل ویلڈ ریزنز آئی بلیو، کہ جی وہ آئے ہیں یا لائے گئے ہیں، پیچھے کون ہے. تو یہ تو سوال آپ سے بھی ہوگا، تو کیا واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے؟
میں آپ کو صاف دیکھیں صاف آپ کو بتا دوں, آج بھی یہ پریس کانفرنس میں اس سے پہلے کہ کوئی سوال کرتا مجھ میں ہمت ہے ڈائریکٹ جواب دینے کی اور ڈائریکٹ بات کرنے کی بھی, تو نہ تو میں کسی آشیرواد سے آئی ہوں, نہ میں نے کسی کی اجازت لی ہے اور نہ مجھے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت ہے. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو عادت ہو گئی ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے صرف ایک ارادہ کیا ہے اور جس وقت سے میں نے ابھی نام صرف اناؤنس کیا ہے, آج میں نے صرف اپنا ارادہ انٹینشن اور نام اناؤنس کیا ہے. لوگ خود سے مجھے کانٹیکٹ کر رہے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی میرے لیے صحیح راستہ ہے, کیونکہ جو لوگ آشیرواد سے آئے ہیں وہ ٹھیک ہے. جب آپ پوائنٹ نوٹ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ ریحام کا, بہت بہت شکریہ. اور جاتے ہیں ناظرین, یہ خبر سن لیجئے پلیز, اور جذبات جو بھی آپ کے ہوں. پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 36 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے 37 پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہو گیا. میں معافی چاہتا ہوں, میں نے جاتے آپ کو یہ خبر دی ہے, لیکن ایسا ہی ہے. میں نہ بھی بتا دوں تو مہنگا تو پھر بھی ہو گیا تھا. اللہ حافظ.